ماہ رجب میں بہت سارے ایام گزرے ہیں، اور بہرحال آج کی جو مناسبت ہے وہ امام کی روانگی کی ہے۔ امام کے مقصد کو پہچاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کیوں امام نے جو ہے وہ مدینہ کو جو ہے وہ ترک کیا، اور کیوں کربلا کی طرف امام نے جو ہے وہ حرکت کی ہے، اور خود کربلا جو ہے وہ کیوں قائم کیا گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بہرحال ہم ان حادثات کو جو تاریخ میں رونما ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوں کہ کیوں جو ہے وہ ایک امام اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اسے اپنے خون سے جو ہے وہ شجر کو آبیاری کرنی پڑتی ہے، اور اس کا جتنی شدت، جتنی رکاوٹ پائی جاتی ہے اتنا ہی جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ پروردگار نے جو ہے وہ انبیاؤں کو جو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اور 27 کو روز بعثت بھی تھا، کہ ہدف کیا تھا نبیوں کا کہ خدا نے انہیں لوگوں کے درمیان میں بھیجا۔ خدا تھا، خدا ہے، خالق ہے۔ جیسے سورج اپنے آپ گھومتا ہے، روشنی دے رہا ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، سورج تو وہیں کھڑا ہوا ہے، زمین گھومتی ہے، ہمیں لگتا ہے طلوع ہوا، غروب ہوا، جبکہ زمین گھوم رہی ہے۔ جب وہ اس اتنے فاصلوں سے روشنی دے سکتا ہے، صبح و شام کر سکتا ہے، ہواؤں کو چلا رہا ہے، بادلوں کو لا رہا ہے، تو پھر انسان کو خود جو ہے وہ کروا سکتا تھا۔ یعنی انسان خود جو ہے وہ خود بخود سیکھتا، کیا ضرورت تھی پروردگار؟ جب پرندوں کو کوئی سکھانے تھوڑی آیا ہے اڑنا کیسے، پرندے کا بچہ خود ہی ہوتا ہے، خود ہی اڑنا شروع کر دیتا ہے وہ۔ اسی طرح انسان تو افضل المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن کیوں اس کے لیے پروردگار نے نبیوں کو بھیجا؟ باقی مخلوقات آٹو پہ چل رہی ہے، اپنے آپ کام کر رہی ہے۔ چونٹیاں جیسے 1000 سال پہلے تھیں، وہ چونٹی جو حضرت سلمان کے لشکر کے سامنے آئی تھی، چونٹیاں آج بھی وہی ہیں، چونٹیوں میں تو فرق نہیں آیا۔ ہاں نہیں، پروردگار میں نے ساری مخلوق کو جو اس کو دیا ہے وہ اسی پہ چلے گی، نہ لیفٹ ہے نہ رائٹ ہے۔ کہا انسان مشکل ہے، انسان کی جو ساخت ہے نا وہ مشکل ہے۔ انسان کو جہاں بہت بہتر طریقے سے خلق کیا تو اس کے اندر یہ دونوں کششیں ہیں، ایک اچھائی کی طرف، ایک برائی کی طرف، اور دنیا بھی اس کے لیے ایسے اللہ نے بنائی ہے کہ اس میں انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ پروردگار میرا کیا قصور ہے، میں کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی دنیا میں آیا ہوں۔ بولتا ہے نا آدمی میرا کیا قصور ہے، بھائی قصور تو کوئی بھی نہیں ہے، اب آ گئے اب کیا کرے۔ دوسرا یہ کہ پروردگار یہ بھی تیری چیز ہے، یہ بھی تیری چیز ہے۔ کہا نہیں، میں نے پیاس کو تمہاری فطرت میں رکھا ہے کہ تمہیں تشنگی لگے، لیکن ہر پانی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ بھائی فطرت میں ہے، پانی ہے، پیو، نہیں پی سکتا، کیوں؟ پاک نہیں ہے، نجس ہے، پیو گے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ گوشت ہے، کھاؤ گے؟ بھوک لگی ہے؟ کہا حلال ہے، کہا تو نہیں کھاؤ گے؟ تو یہ کون بتائے گا، جبکہ ظاہر تو سب ایک جیسا ہے۔ بھئی کیا فرق ہے ذبح شریک کرنے سے اور ویسے مارنے سے؟ ظاہراً کیا فرق ہے؟ کہا نہیں، جہاں لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک آدمی کافر ہے، ہاں نجس ہوتا ہے، اس کی چیز نجس ہے، خود نجس ہے۔ جہاں لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پاک ہو گیا۔ کیا ہے اس کے اندر؟ خدا کہتا ہے یہ تو میں ہی جانتا ہوں، اور میں نے اس لیے، کیونکہ انسان دیکھیں سوال کہتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں تو کھانا ہے، میں نے تو یہ بھی کھانا ہے، میں نے یہ پینا ہے۔ کہا نہیں، ہر چیز کھانی نہیں ہے، پینی نہیں ہے، تو کون بتائے گا؟ اور یہ صرف ظاہر کے لیے تھوڑی نبیوں کو بھیجا، اصل نبیوں کا ہدف انسان کو کمال پہ لے کے جانا تھا، کمال پہ لے کے جانا تھا۔ دو ہدف
انسان کے خاص طور پہ جو نبوت کے مبعوث ہونے سے ہے وہ کیا ہے؟ ایک انسان کی عقل رشد کرے، یعنی عقلیں اس کی کیا ہے؟ پہلے زمینوں پہ رہتے تھے، جھوپڑیوں میں رہتے تھے، جانوروں کو کھاتے تھے، آہستہ آہستہ عقلیں رشد کرتی گئیں، گھر بنے، بلڈنگیں بنی، عمارتیں بننا شروع ہو گئیں۔ پہلے خچروں پہ چلتے تھے، اب جہازوں میں اڑتے ہیں۔ عقل رشد کی نا، یہ عقل کو کس نے رشد کرنا سکھایا؟ نبیوں نے۔ اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ مہم ہے وہ تزکیہ ہے۔ سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، جمعہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں نبیوں کو بھیجا وہ کی لیے ان کا ایک کام یُزَکِّیہم، وہ تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے۔ کوئی اور چیز تمہیں پاک نہیں کر سکتی۔ دنیا کے آپ بہترین جو ہے وہ پاؤڈر سے کپڑے دھو لیں، کپڑے صاف ہو جائیں گے، دل صاف نہیں ہوگا۔ دل صاف نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں میل ہو وہ تھوڑی صاف ہوگا۔ خوشبو لگا لیں آپ، عطر لگا لیں آپ، 1 کلومیٹر دور سے خوشبو آ جائے، عطر لگایا ہے بندے نے۔ بعض لوگ لگاتے بھی ایسی ہیں نا، دوسروں کے لیے لگاتے ہیں، مجھے تھوڑی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر باطن بدبودار ہے تو یہ عطر تھوڑی کر سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے ہمیں تھوڑی آتی ہے، ملائکہ کو آتی ہے۔ یعنی جھوٹ جو بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ ملائکہ عرش پہ پریشان ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ غیبت کرنے والا جیسے اپنے سگے بھائی کا گوشت مردار، سگے بھائی مردار کا گوشت چباتا ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی خدمت میں خاتون آئی، کہا روزے سے، رسول خدا نے کہا افطار کر لو، کوئی فائدہ نہیں روزے کا۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے جو ہے وہ کھایا ہے۔ کہا کہ غیبت کی ہے۔ غیبت کی یعنی تم نے سگے بھائی کا مردار کا گوشت کھایا ہے، اور باقاعدہ الٹی آئی اور گوشت باہر آیا۔ یہ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں تو نہیں پتا۔ اس لیے تو کہتے ہیں روزہ تمام اعضاء کا روزہ ہے، یعنی انسان کا روزہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے بھوک اور پیٹ، نہ، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، حتیٰ ذہن کا بھی روزہ ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی پرہیز کرتا ہے کسی کھانے سے، پینے سے، ذہن ہر وقت سوچتا رہتا ہے، یہ بھی سوچ لو، وہ بھی سوچ لو۔ اچھا وہ کہتا ہے بھئی برائی سوچنے سے برائی تھوڑی ہوتی ہے، اسلام نے گنجائش دی بھی نا، آپ برا سوچیں، برا نہ کریں، گناہ نہیں ملتا، لیکن روح پہ اثر پڑتا ہے۔ برا سوچتے رہو، روح اثر انداز ہے۔ اب یہ کون بتائے گا کہ انسان کے اندر بیماریاں کون سی، اور کون سی دنیا کی لیب ہے کہ جہاں آپ کا ٹیسٹ کرایا جائے اور پتہ چلے کہ یہ منافق کتنا ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ خدا نے کیا دیا؟ بولا ایک نام ایسا ہے لے لو، مومن منافق کی پہچان پتہ چل جائے گی۔ یہ کس نے دیا؟ کون دے گا؟ یُزَکِّیہم، ہم نے نبیوں کو بھیجا تمہیں پاک کرے۔ پاک کیوں؟ پروردگار کیا ضرورت ہے پاک ہونے کی؟ کہا یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے تمہارا۔ اصل تو وہ ہے جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ اسی کے لیے پروردگار نے اتنی زحمتیں ہمارے لیے، نبی آئے، ہر دور میں نبی آیا۔ کیوں؟ کیونکہ خالق اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلے۔ وہ تو بہانوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ کوئی کہتا ہے اتنے گناہ ہو گئے، اتنے گناہ ہو گئے، بھائی جتنے بھی ہو گئے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو خدا توبہ کو قبول کرتا ہے۔ خدا محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
خوب یہ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی اور دانشگاہ انسٹیٹیوٹ آپ کے نفس کی تربیت نہیں کرے گا. آپ کو ڈاکٹر بنا دے گا، انجینئر بنا دے گا، سائنٹسٹ بنا دے گا، سارے کام کر دے گا، انسان نہیں بنائے گا. انسان بننے کا فارمولہ صرف اللہ نے اپنے ہادیوں کو دے کے بھیجا. جتنے اللہ کے ہادی تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بلڈنگیں بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، رشد کیا عقلوں کو. مگر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی مگر مولا نے نہیں کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اس کا مطلب ہے کہ راستے تو ہیں، راستے ہیں، اب ہمیں نہیں، لوگوں نے پوچھے ہی نہیں. اب لوگ ظاہر ہے جتنی انسان کی ظرفیت ہوتی ہے سوال کرنے سے پتہ چلتا ہے انسان کا علم کتنا ہے. لیکن لوگوں کے پاس نہیں تھا. لوگ پوچھتے تھے مولا ہمارے سر پہ بال کتنے ہیں، درخت میں پتے کتنے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہوں گے. اب ہم سوچتے ہیں بھئی ہم ہوتے تو شاید پوچھتے. ہم نے بھی کچھ نہیں پوچھنا تھا. ہم نے کیا پوچھنا تھا؟ ہم ابھی کیا پوچھ رہے ہیں؟ ابھی ہم پوچھتے کیا ہیں؟ اگر کوئی مولوی ہاتھ آ بھی جائے تو کیا پوچھتے ہیں؟ عزیزان محترم، وہاں لوگ امام کو نہیں پہچانے. امام کہہ رہے ہیں میں یہ جانتا ہوں، میں وہ کسی نے پوچھا ہی نہیں. امام جب آسمان کے راستوں سے واقف ہیں تو امام یہ بھی جانتے ہوں گے کہ انسان ترقی کرے گا، انسان رپورٹس بنا لے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا لے گا، اسپیس پہ جائے گا، یہ سب کرے گا. امام کو پتا تھا لیکن امام نے بتایا نہیں. کیوں نہیں بتایا؟ کہ امام جانتے تھے انسان آہستہ آہستہ پہنچ جائے گا لیکن یہ انسان نہیں بن پائے گا. اسی لیے نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. آج اگر انسانیت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دور ہے انسان. کس سے؟ کلام الہی سے، کلام امیر سے، دونوں سے دور ہے. آج ہم دنیا جان کی چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. کیونکہ ہمیں قرآن مزہ ہی نہیں آتا. مولانا صاحب کیا پڑھیں؟ ہاں کوئی مر جائے گا تو ثواب کے لیے پڑھ دیں گے. جو قرآن زندوں کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہو وہ مردوں کو کیا دے گا؟ دے گا لیکن پہلے زندہ تو ہدایت پائیں. دوسروں کو ثواب کی جلدی ہے، اپنے لیے تو کچھ کر لو بھائی. نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. خدا نے اتنے مشکلات میں نبیوں کو گزارا ہے. آپ سوچیں نا کتنی مشکلات تھی. حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم کہاں چھوڑ کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہے. حضرت سارہ اور یہ، اور دیکھیں کس طرح ایڑیاں رگڑیں اور پھر آب زمزم نکلا. نبی کن کن مشکلات. حضرت ایوب کتنی پریشانی، اولاد مر گئی، مال ختم، مویشی ختم، سب ختم، بدن میں اتنی بیماری. حضرت ایوب کی زوجہ تک امتحان. صبر ایوب امتحان تھا، خدا نے کر دیا، واپس دیا. حضرت یوسف کنویں میں، بازار میں نبی کو بیچ دیا گیا، مصر کے زندان میں. حضرت یعقوب رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. مشکلات نہیں. حضرت موسیٰ کن مشکلات سے. حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی ماں پر تہمتیں لگ رہی ہیں، اللہ کا نبی، تھوڑی مشکلات. رسول خدا شیب ابی طالب میں پتھر شکم پہ باندھا، پتھر باندھ کر جو ہے وہ زندگی گزاری. کس لیے؟ لوگوں نے لہو لہان کر دیا تبلیغ میں، لیکن کیا کیا؟ کس لیے؟ تاکہ انسانیت بچ جائے، انسان بچ جائے. مگر رسول کو تو اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ لوگوں کو اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے سے معاف کر دو، معاف کر دو. رحمت للعالمین ہے، معاف کر رہا ہے، بخشے جا رہا ہے سب کو، کوئی بات نہیں، خیر ہے. جانتا ہے سب کو مگر پھر بھی بخش رہا ہے. رحمت للعالمین ہے.
اللہ نے رحمت کو جب بنایا تو 99% رحمت رسول کے پاس، 1% رحمت پوری کائنات میں ہے۔ یہ پوری جو حضرت آدم سے لے کر آخر تک یہ جو رحم دل میں پیدا ہوتا ہے نا ہمارے، تھوڑا بہت جانور پہ رحم، بچے پہ رحم، اس پہ رحم، یہ سب 1% ہے، اور 99% رحمت رسول کے پاس ہے۔ کس لیے ان سب کو بھیجا؟ انسان، بشر، جس ہدف کے لیے بھیجا ہے کمال بھیجا ہے۔ مگر وہ آخری نبی جب آئے اور اپنے ساتھ ایک کتاب لے کر آئے، اور کتاب پڑھنے کا امت کے پاس وقت نہ ہو، کیسے کھڑے ہوں گے قیامت میں؟ اصل ایسا بھی تو نقصان ہے نا، مطلب آپ فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، آپ دنیا میں بھی محروم ہو رہے ہیں، آخرت میں تو محروم ہے۔ کتنا قرآن کو ٹائم ہے ہماری زندگی میں، کتنی ہم نے تفسیریں پڑھ لی زندگی میں، نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو خود دیکھنا پڑے کہ آپ کو بنایا کس لیے خدا نے۔ ہم اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا ہمیں وعدہ کیا ہے خدا نے، رزق کا خدا نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا، اس نے کہا میں تمہیں دوں گا، رازق ہوں۔ حضرت موسیٰ جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت موسیٰ کو خیال آیا کہ میری اولاد پیچھے کر کیا ہوگا؟ کہا موسیٰ عصا کو پتھر پہ مارو، پتھر کو مارا، پتھر ٹوٹا، اس کے اندر ایک کیڑا تھا، کہا میں اس کیڑے کو غذا دے سکتا ہوں، دے سکتا ہے، ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو غذا دے رہا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کو غذا دے رہا ہے، رازق ہے وہ، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کا اس نے وعدہ نہیں کیا، کہا تم خود اپنے اعمال کے ساتھ آؤ، اس کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے، مر روز رہے ہیں، دفنانے بھی جاتے ہیں، قبر میں بھی اتارتے ہیں، لیکن خود کو یقین نہیں آتا کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ اپنے سامنے ہیں لوگ دفنا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ شخص آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں ایک شخص کا کہ اسے حضرت جو ہے وہ اسرائیل سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ آنے سے پہلے مجھے کچھ عرصے بتا دینا تاکہ میں اپنا کچھ سامان سمیٹ لوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وقت گزر گیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا چلو، کہا کہاں؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا مجھے پہلے، کہا میں آیا تھا، کہا کہاں؟ کہا تمہارے ہمسائے کا انتقال ہوا تو میں آیا تھا، مگر تم باتوں میں مصروف تھے، فلاں نے تمہارے رشتہ دار کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، مگر تم نے میری طرف توجہ۔ آس پاس لوگ مرنا شروع ہو جائیں، بندے کو ویسے ہی تیار ہو جانا چاہیے۔ اور آج کل تو ویسے بھی کہیں پہ بھی کبھی بھی حضرت اسرائیل آ جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو جہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کیا ہے؟ کیوں بھیجا نبیوں کو؟ اس لیے کہ یہ صرف اپنے مادے میں پھنسا رہے، اپنی مادیت میں پھنسا رہے، اپنی دنیا میں پھنسا رہے نا۔ اگر دنیا دیکھیں، دنیا جو ہے وہ اس کی تعریف بھی ہے اور اس کی تذلیل بھی، دونوں طرف مذمت بھی کی گئی ہے، لیکن کون سی دنیا؟ وہ دنیا جو خدا کے قریب لے جائے وہ صحیح ہے، چاہے رزق ہو، مال ہو، اولاد ہو، پوسٹ ہو، ڈیزگنیشن ہو، جو خدا کے قریب لے جائے ٹھیک ہے، لیکن ہر وہ چیز جو خدا سے دور لے جائے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی سی چیز بھی ہو سکتی ہے، بڑی سی چیز ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے جو بڑی بڑی گاڑیاں، بڑا بڑا گھر، یہ دنیا ہے، اور ایک آدمی چھوٹی سی جھوپڑی میں رہ رہا ہے، یہ نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس درویش کا مشہور واقعہ جو اصفہان کے والی کو اس نے بولا اتنی بڑی بڑی عمارتوں میں رہتے ہو، چھوڑو سب، سلطان تھا، چلو نکلو رستے میں، کربلا جاتے ہیں امام حسین۔ اس نے بولا بھائی میرا کام یہ وہ، کہا چھوڑو امام حسین کے لیے، پھر چھوڑ کے چلو۔ اس نے بولا چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیتے، چلو جائے رستے میں کہیں رکے، پھر جانے لگے تو دیکھا وہ درویش پریشان ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا کاسا نہیں مل رہا۔ کہا تو چھوڑو کوئی بات نہیں، مل رہا تو نہیں مل رہا، کیا ہو گیا؟ ہم امام حسین کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، میں اس کے بغیر نہیں جا سکتا۔ کہا میں اپنے پوری حکومت چھوڑ کے آ گیا، تم سے کاسا نہیں چھوٹا جا رہا۔ اس کا مطلب تمہاری دنیا یہی ہے، ہر شخص کی دنیا الگ ہے۔ اسی دنیا کو کھینچنے کے لیے اللہ نے ولیوں کو بھیجا،
تاکہ وہ ہماری تربیت کرے، ہمیں دے سکے. اصل خدا ہے، خدا کی طرف بڑھو. کیوں نبی آ کر عبادتیں سکھا رہے ہیں، نمازیں، عبادتیں، خود عبادتیں کر رہے ہیں؟ تاکہ انسان خدا کی بندگی کر سکے. شیطان کا کیا کام تھا؟ بندگی سے باہر نکالو اسے، کچھ بھی کر لو. اب یہ دو طاقتیں ہمیشہ سے آس پاس ساتھ ساتھ چلتی رہی. اسی دونوں چیزوں کے ٹکراؤ، ایک وہ جو انسانیت کو بقا دینے پہنچا، ایک وہ جو انسانیت کو ڈوبنے کے لیے لے کر آئے. امام کا آئے کربلا. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جانے محترم، کیا ہمارا مقصد بندگی ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ اگر ہم اپنی صبح شام میں خدا کی طرف جا رہے ہیں تو بہترین، خدا کی طرف نہیں جا رہے تو رکیں، سوچیں اور دیکھیں کہ میں جا رہا ہوں. دیکھیں اینڈ تو ہونا ہے، ختم تو ہونا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی ایک دن، لیکن اختتام کیا ہے میرا؟ وہ بنی اسرائیل کا عابد جس کی عبادت مشہور تھی، اور کتنے ایسے یہ خاص طور پر بنی اسرائیل کے جن کے بارے میں ائمہ سے بھی روایت ہے کہ ان کی عاقبت اچھی نہیں ہوئی. حال میں بہت بچ بھی گیا، اور شیطان آپس میں جمع ہوئے کہ بھائی اس کی عبادت کو کیسے ختم کریں. تو کسی نے کہا کھانے کی لذت کی طرف لے کے جاتے، کہا اس کی کھانے کی اس کو لذت نہیں ہے، کہا اس کو دولت کی شہرت کا اس کو وہ بھی نہیں ہے، وہ رہتا ہی پہاڑوں پہ ہے، کہا اس کی سب ناکام ہو گئے. تو ایسے میں ایک نے کہا کہ میں اسے عبادت کے ذریعے سے گراؤں گا. اب دیکھیں نا کیسے شیطان آتا ہے. شیطان اصل میں ہم نے شیطان کو سنجیدہ ہوگا، کہیں ہوگا، ہمیں کس سے کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے عدو مبین ہے، تمہارا آشکار دشمن ہے، کھلا. لیکن ہماری زندگی میں پتہ نہیں چلتا کہ شیطان ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ خود، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ بولیں یار مولانا ہمیں شیطان کیا گیا نا، انسان ویسے ہی اتنا زیادہ ہو گیا اسے پتہ نہیں چلتا حلال کیا حرام کیا. اب اس نے کیا کیا، ایک لڑکا بن کے اس کے آیا، پہنچا، کہا میں فلانی جگہ سے آیا ہوں، میرے گھر والے مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے. تو اچھا جوان آدمی عبادت، کہا مجھے عبادت کی جگہ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا قلبہ بنا ہوا ہے پہاڑ پہ، چلو آ جائے گا. اب اس نے دیکھا وہ لڑکا عبادت کر رہا ہے. اس نے شام کا وقت آیا، اس نے بولا بھائی کچھ کھا لو، طاقت، روزہ افطار کر لو. اس نے کہا نہیں میں صرف عبادت. یہ تھک گیا، اس نے بولا میں تھوڑی دیر سو لوں. اس کو بھائی تھوڑا آرام کر لو. کہا نہیں میرے موت ہے. یہ جا رہا، اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا یہ عبادت کرتے کرتے ہواؤں میں اڑ رہا ہے. جوان عابد کہنے لگا میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں نہیں اڑ پایا، کہ کون سا عمل ہے اس کے پاس؟ دیکھیں اس لیے کہتے ہیں نا کہ عبادت بغیر بصیرت کے ہو، کسی کام کی بصیرت ہونی چاہیے نا. یعنی انسان کو پتا تو ہو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، صرف ہاتھ میں تسبیح ہو وہ فائدہ نہیں ہے. وہ بولے جا کہتے ہیں نا تسبیح پھیری، حق باؤ کہتے ہیں تسبیح پھیری دل نہ پھرے یار کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی تسبیح پھیرتا رہتا ہے، دل نہیں پھرتا اس کا. جیسے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھ بھی رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیسے استغفر اللہ بھائی؟ اس کو تو بند کرو، اس کو بند کرو. وہاں بھی یہی آتا ہے، بصیرت نہیں ہے. بصیرت پریشان ہو گیا، یہ کون سی عبادت ہے؟ اب اس کو بول رہا ہے، وہ رک ہی نہیں رہا، اس کو واسطے دے رہا ہے بھائی رک جاؤ نماز، مجھے بتاؤ. اس نے بولا تم نہیں کر سکتے. کہا نہیں مجھے بتاؤ. کہا میں نے ایک گناہ ایسا کیا ہے کہ اس گناہ کو جب بھی میں سوچتا ہوں میری عبادت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ہاں دیکھیں. بولا بھائی کیا گناہ ہے؟ کہا نہیں تم نہیں کر سکتے. کہا نہیں مجھے بتاؤ، میں چاہتا ہوں اس مقام پہ پہنچنا. کہا کہ فلانی جگہ پر ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ
غلط کام انجام دینا پڑے گا، پھر گناہ استغفار کرو گے، توبہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا۔ اب آپ سوچیں، اس نے کہا کہ تو میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ کہا یہ لو پیسے ملو۔ شہر میں اترا نیچے، اس کا پتہ پوچھا، لوگ تو جانتے تھے عابد ہے، وہ خاتون کو بھی جانتے تھے۔ کہا کہ شاید اس لیے پتہ پوچھ رہا ہے کہ اس کو تبلیغ کرنے جا رہا ہوگا۔ خیر گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون سے بولا کہ بھائی میں ایسے، وہ پریشان کہ عابد۔ کہا نہیں تمہیں کس نے یہ بھیجا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایسے اس نے بولا ہے، کرو اور پھر اس کے بعد توبہ کرو۔ تو وہ خاتون اپنے کردار میں صحیح نہیں ہے لیکن بابصیرت ہے۔ اس نے کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں گناہ کر کے توبہ کروں گا، اگر تمہیں توبہ کرنے کا موقع نہ ملا، کہا تمہیں اس سے کیا، تم کرو۔ کہا نہیں۔ کہا وہ شیطان ہے، جاؤ، اگر وہ وہاں موجود ہوا تو پھر جو تم کہو گے میں کروں گا، لیکن نہیں ہوا سمجھ لو شیطان ہے۔ یہ یہاں سے گیا، جا کے دیکھا نہیں ہے، اس نے توبہ کیا، استغفار کیا، بچ گیا۔ ادھر جب یہ گیا تو یہ خاتون، اس کے وجدان نے اسے کہا کہ تم نے عابد کو تو کہہ دیا کہ اگر توبہ کرنے کا موقع نہ ملا مر جاؤ گے، تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس وہ پھر ولی بن کے مری کہ اس زمانے کے نبی نے آ کے پھر جنازہ پڑھایا۔ انسان، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرے، خدا کو کوانٹٹی نہیں چاہیے کہ آپ بولے بس میں بیٹھا رہوں، مسجد میں بیٹھا رہوں، خانقاہ میں بیٹھا رہوں، مزار میں بیٹھا رہوں، نہیں، خدا کو کوالٹی چاہیے۔ صحیح عبادت کرو، تھوڑی سی کرو، صحیح کرو، اور وہ عبادت کرو کہ جو خدا نے اپنے ہادیوں کے ذریعے سے دی ہے۔ ہمارے تو ہوتے نہیں جی یہ تو اللہ کا ولی ہو گیا، اس کی تو عبادت۔ بھائی رسول سے بڑا کوئی ولی تھا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں زیادہ سیٹ اپ ہے نا سندھ میں، ذرا یہاں وہ زیادہ سیٹ اپ ہے، اولیاءوں کی سرزمین ہے۔ اولیاء تو صحیح تھے، اولیاء صحیح ہیں، اولیاء کے بعد والے چیپٹر ایسے ہی ہو گیا نا۔ صاحب مزار کو ہم لوگوں سے پہچانتے ہیں جبکہ وہ نیک ہستی اللہ کا، لیکن آس پاس کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے طریقوں سے۔ اب وہ جو عبادت ہے، مطلب اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی عابد ہوگا؟ مولا کائنات سے بڑا کوئی سجدہ کرتا ہوگا؟ مگر امام کیسے ہیں؟ رات کو عبادت، 1000 رکعتیں، سجدے، تڑپنا، دعائیں، مناجات سب، لیکن دن میں کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، شجاعت کر رہے ہیں، ہمسایوں کی مدد کر رہے ہیں، یتیموں پہ سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، سارے کام کر رہے ہیں۔ اصل عارف یہی ہے، اصل عبادت یہی ہے۔ یہ تھوڑی آپ گھر بار چھوڑ چھاڑ کے نکل جائیں۔ اسلام تو اس کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے معاشرے میں رہو۔ مولا متقیان کا دور ہے، مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا مولا بڑے زبردست لوگ ہیں، کہا ہر وقت نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ مولا نے کہا تو کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ کہا مولا ہم لوگ ہیں۔ امام نے کہا ان سے اچھے گلی کے کتے ہیں، کم از کم ہڈیاں تو خود چنتے ہیں۔ یعنی خدا نے نظام شریعت کا جو دیا اس سے بڑھ کر کوئی شریعت تھوڑی ہے۔ اور آپ بولے نہیں یہ الگ سسٹم ہے۔ کون سا سسٹم ہے بھائی؟ جو قرآن ہے وہی نظام ہے، اور اگر اس سسٹم سے ٹیڑے ہوئے تو وہ جو آخری سسٹم کا بندہ آنے والا ہے جو غیبت کے پردے میں ہے، وہ سسٹم کا ہے، نیا سسٹم نہیں آئے گا۔ سسٹم وہی ہے جو تھا، اول محمد، محمد، آخر محمد، نظام ایک ہی ہے، لیکن
عادت نہیں ہے نا ہمیں. ابھی مولانا کو آگے بولتے ہیں یہ کہاں سے کوئی بڑا, ہم نے سنی نہیں بات. ہمارے تو آباء و اجداد ایسا کام کرتے تھے. بھائی اصل یہی ہے. اب جب امام آئیں گے تو پتہ نہیں کتنی چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑ جائیں گی. اب ہم بیچارے مولویوں کی تو کوئی سنتا ہے نہیں, ہم بھی ڈرتے رہتے ہیں بھائی پتہ نہیں لوگ جو 4 باتیں سنتے ہیں یہ بھی نہیں سنیں گے, چھوڑ دو بھی, رہنے دو. لیکن جو ہے وہ امام کو کیا کریں گے آپ, امام سے بھی کہیں گے مولا نہیں یہ تو نہیں چھوڑ سکتے ہم, پھر مولا چھوڑ دیں گے, پھر کیا ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بابصیرت بنائیں. خشک مقدس اسلام نہیں چاہیے امام کو, عقل ہونی چاہیے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا اس لیے کہ عقل رشد کرے تمہاری. عقل, دین عقلانیت پر مبنی ہے, دین صرف جذبات پہ نہیں ہے. تشیع کی پہلی کتاب جو 4 کتابیں بڑی ہیں اس میں جو اصول کافی سب سے مہم کتاب, اس کا پہلا چیپٹر عقل اور جہل ہے. لیکن ہمارے اندر عقلانی بات ہی نہیں ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے, سسٹم کہاں جا رہا ہے اس ٹائم, کس چیز کی ضرورت ہے, کائنات کس طرف جا رہی ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. خطے میں ہلچل مچی ہوئی ہے, جنگ شروع ہو چکی ہے. علم, پروفیشنلزم, امام کو کس چیز کی ضرورت ہے. عقل نہیں سوچ رہی ہے کہ امام کو کیا چاہیے. ہر امام اپنے زمانے کا امام ہے. ہر نبی جب آئے اپنے دور میں اپنے زمانے کے حساب سے معجزات لے کر آئے. آج کے زمانے میں کیا چیز ہے, امام کیا کریں گے, نہیں جی مولا تو گھوڑے پہ آئیں گے, تو آپ کیا کریں گے, چلو گھوڑا ہی چلانا سیکھ لو بھائی, وہ بھی نہیں آتا. تلوار چلانا سیکھ لو, تو امام کی مرضی ہے. امام کی ذوالفقار ایسی ہو سارے سسٹم ہی ہینگ ہو جائے, ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے. لیکن امام نظام اور سسٹم کے حساب سے. اگر ہم یہ بیٹھ کے سوچتے رہتے تو دنیا مار چکی ہوتی ابھی تک. اگر یہ بیٹھ کر علی والے سوچتے رہتے کہ ہم کچھ نہیں کریں, تلوار سے لڑیں گے, تو آج ڈرون ٹیکنالوجیاں, آج میزائل نہیں ہوتے. یہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے زمانے کے حساب سے چیزوں کو سیکھنا ہے, ورنہ پروردگار نے نبیوں کو کیوں بھیجا. اگر آج دنیا میں یہی شور شرابہ, کرپشن, جھوٹ, قتل و غارت, ظلم, یہی سب کچھ اگر اسی پہ دنیا ختم ہو جائے تو پروردگار تو نے دنیا کو کیوں بنایا تھا. خدا کہے گا میں نے دنیا کو صحیح بنایا, میں نے اپنے ہادی بھیجے, تم نے میرے ہادیوں کو مانا نہیں. مانا اس لیے میں نے آخری کو رکھا ہوا ہے کہ وہ جب آئے گا جب تم صحیح ہو جاؤ گے. تم صحیح ہو, اپنے آپ کو طاقتور بناؤ, میں بھیج دوں گا, اور پھر پورے دنیا کو اسلام سے بھر دوں گا. ان حزب اللہ هم الغالبون, اللہ کا گروہ غالب آ کر رہے گا. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم زمین کو اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے. لیکن کب ہوگا, جب ہم صحیح ہوں گے, جب ہم جو ہے وہ اپنی تربیت کریں گے. عزیزان محترم, اصل ہدف انفرادی تربیت ہے. سامنے بہت اچھے ہیں ہم لوگ, معاشرے میں بہت اچھے ہیں, ہم اپنی تنہائی میں, اپنی خلوت میں کیسے ہیں, ہم اپنے گھر میں کیسے ہیں, ہم اپنی دکان میں, اپنے بازار میں, اپنے آفس میں کیسے ہیں. انسان تو ہر جگہ انسان ہے نا, انسان صرف ظاہر ہے, اور ہمیں بندگی اور اطاعت کرنی ہے. اگر ہم کمال پہ چاہتے ہیں تو کمال یہی ہے کہ ہم بندے بنے. اس بندگی کے لیے پروردگار نے اتنا نبیوں کو بھیجا کہ یہ ہمیں پرستش سکھائیں, عبادت سکھائیں, سجدے سکھائیں. تو جب انسان خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے نا تو وہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے, وہ حلال کماتا ہے, رزق بھی, وہ لوگوں کا حق نہیں کھاتا, اپنے آس پاس خیال رکھتا ہے. رجب علی خیاط کا واقعہ, شخص ایک عالم کے پاس گیا, پریشانی تھی رزق میں, اس کے کام نہیں چل رہا, تاجر تھا. اس نے کوئی وظیفہ دیا, کافی دن گزر گئے. ایک دن پھر بازار میں دیکھا کہ وہ عالم جا رہا ہے لیکن ایک بزرگ شخصیت کے ساتھ. ایک دم کہا کہ آپ نے جو وظیفہ دیا کچھ عمل نہیں ہوا. کہا ان کے پاس جاؤ, یہ بزرگ ہیں, ان سے شاید تمہارا
وہ رجب علی خیاط تھے جو اپنے زمانے میں بہت بڑے عارف تھے، ان کے پاس گئے، کہا میرا ایسا ایسا معاملہ ہے، کہا کوئی وظیفوں سے کوئی عمل نہیں ہوگا، کہا کیوں؟ کہا چند مہینے پہلے تمہاری بہن کا شوہر مر گیا ہے، تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ جا کے اس کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں؟ کہا اسی وجہ سے گرفتار ہو گئے، اپنی بہن اور ان کے بچوں کا خیال رکھا، خدا نے رزق کھول دیا۔ خدا اسلام یہی ہے۔ اب آس پاس جو کرے، ایک اور شخص ان کو لے کے جاتا تھا گاڑی میں درس وغیرہ پہ، اس نے کہا کہ میری زوجہ بہت شدید بیمار ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے، آپ دعا کیجیے۔ کہا دعا سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا تمہاری زوجہ نے تمہارے بچے، یعنی اس کا بھی بچہ ہے، لیکن اس کو بہت بے دردی سے مارا ہے، اس بچے کی آہ لگی ہوئی ہے۔ کہا تو کیا کریں؟ کہا بچے کا دل بہلاؤ، کھلونے لے کے جاؤ، کچھ کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری گرفتاریاں، ہماری مشکلات کس وجہ سے، اور یہ سب ہماری اپنی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا رزق رکا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے میرے پڑھائی کا مسئلہ ہے، ہم خود دشمن ہیں اپنے۔ خدا تھوڑی ہے، خدا تو فضل کرتا ہے، خدا تو کرم کرتا ہے، خدا نے تو زمین اور آسمان کے خزانوں کو کھولا ہوا ہے۔ میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں کب جا کر اس کو دوں آ کر۔ میں جبکہ خدا کہتا ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو رکھا ہے۔ آیت اللہ کشمیری سے کسی نے پوچھا دنیا کے بارے میں، اس کے بعد دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رزق کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں کون سا عمل کرے؟ آیت اللہ کشمیری کہتے تھے کہ تمہیں دین چاہیے، تہجد کی نماز پڑھو۔ تمہیں دنیا چاہیے، کہا تہجد پڑھو۔ کہا تمہیں آخرت چاہیے، تہجد پڑھو۔ کتنا اچھا فارمولہ ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم واجب نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، لیکن تہجد کیسے پڑھیں؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نجف میں ان کا مرقد مبارک ہے، اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء خدا تھے، بلکہ آج تک بہت سارے معاملات میں بے نظیر ہیں، یعنی ان جیسا کوئی نہیں ہو پایا۔ اس زمانے میں قاسم جو کہ بدماش قسم کا تھا اور لوگوں کی دکانوں میں چیزیں چھیننا، تنگ کرنا، مارنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سارے کام کو انجام دیتا تھا۔ ایک دن ان کا بڑا احترام کرتا تھا، مگر ان سے جو ہے وہ سید ہونے کی وجہ سے ان سے کچھ نہیں کہتا تھا اور گزر جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اسے پکڑ لیا، کہا کہ قاسم میری ساتھ دوستی ہے؟ کہتا ہاں ہے۔ کہا دوستی کا تقاضا بھی ہوتا ہے کچھ، اگر میں کچھ کہوں تو کرو گے؟ کہا ہاں کروں گا۔ کہا کہ آج رات کو تہجد پڑھنا۔ اب قاسم نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، ساری رات میں کیفے خانوں میں بیٹھا ہوتا ہوں، میں صبح اٹھوں گا کون؟ اٹھائے گا کون مجھے؟ کہا وہ چھوڑ دو، ارادہ کرو ہم اٹھائیں گے تمہیں، ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا، اٹھا لیا۔ نفس سے گرم ہوتا ہے، اللہ کے ولی نگاہ دیکھے انسان بدل جاتا ہے، اللہ کے ولی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خلاصہ اٹھا، وضو کرنے، حوض ہوتے تھے، پانی وضو کرنے لگا، رونے لگا، خدا کی بارگاہ میں پروردگار تو جانتا ہے میں کتنا گنہگار، تجھے ان اولیاؤں کا واسطہ جو اس وقت تیری بارگاہ میں سجدے میں، مجھے معاف کر دے۔ ولی بنا وہ اپنے وقت کا، عالم بن گیا۔ اب آپ بولیں کہ ڈاکٹر جانتا ہے کون سی گولی دینی ہے، کیا ضرورت تھی خدا نبیوں کو بس لا الہ الا اللہ کا؟ امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں آئے تھے؟ حکومت چاہیے تھی، دولت چاہیے تھی، نام چاہیے تھا؟ نہیں۔ اتنی قربانی کیوں دی؟ کیا چاہیے تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج اگر
ہماری نمازیں بچی ہوئی ہیں نا، سب امام حسین کی وجہ سے، سب، سنی شیعہ کوئی فرق نہیں اس سے، سب۔ وہاں تو اسلام برباد ہو رہا تھا۔ ایک آیت اللہ تھا، نماز پڑھتے تھے پہلے کعبے کی کربلا کی طرف چہرہ کر کر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کسی نے کہا کہ مولانا کوئی نیا فتویٰ آ گیا؟ کہا نہیں، میری نماز امام حسین کی وجہ سے بچی ہوئی۔ امام حسین، خوب امام حسین، امام کو جب تک ہم پہچانیں گے نہیں ہدف کو، ہم معرفت نہیں کر سکتے، ہم وادی کربلا میں نہیں اتر سکتے۔ آسان نہیں ہے، جب تک معرفت ہوگی تبھی تو اتریں گے۔ اور وہ کتنے کریم ہیں کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں آ جائے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھتے کہ جلدی آئے ہو، دیر سے آئے ہو، آخر میں نہیں، آ جاؤ۔ وہ آخر میں حور آئے، حور علیہ السلام ہو گئے، آخر میں آیا نا، آخر میں آیا شخص، اور کیا لے گیا؟ سیدہ کا رومال لے گیا۔ کمال یہ ہے، وہ کہتے ہیں آؤ، بس اللہ تعالیٰ نے میں سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ 28 رجب کا دن گزر گیا، بہرحال کارواں نکل چکا ہے۔ جیسا کہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ امام نے رات کو مدینہ چھوڑا ہے، رات کو۔ کیسے؟ ظاہر ہے علی کی بیٹیاں ہیں، دن میں تو نہیں نکل سکتی۔ بس جب تک ان کے اپنے سفر تھے تو یہ رات کو نکلتے تھے، مگر جب سفر ان کے اپنے نہ رہے تو پھر دن کی روشنیوں میں یہ کوچہ اور گلیوں میں گھومتے رہے۔ مدینہ شان و شوکت دیکھ رہا ہے، علی کی بیٹیاں کیسے سوار ہوئی۔ رسول کا روزہ چھوڑنا امام حسین کے لیے آسان نہیں تھا۔ جس مدینہ میں خود امام حسین بڑے ہوئے ہوں، جس مدینہ میں دوش نانا پر سوار رہتے ہوں، امام حسین کے لیے آسان نہیں تھا۔ جس مدینہ میں ماں کی یادیں ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چھوڑنا پڑا مدینہ۔ تیاری ہوئی، ایک ایک کر کر لوگوں کو سوار، کون جائے گا کون نہیں جائے گا، کیوں لے کے جا رہے ہیں مولا، بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا یہی تو کربلا کے چمن کے پھول ہیں، یہ وہاں کھلیں گے تو خوشبو آئے گی۔ انتخاب ہے، حسین ایسا کارواں بنا رہا ہے جو قیامت تک کے لوگوں کو لے کر چلے گا۔ یہ وہ کاروان ہے سارے محترم۔ سوار ہوئی بیویاں، کس طرح سوار ہوئی ہے؟ ایک طرف علی اکبر ہے، ایک طرف حضرت عباس۔ مدینہ 61 ہجری، کچھ عرصے کے بعد یہ بیٹیاں دوبارہ بھی آئیں گی مدینہ، نہ عباس ہوں گے نہ علی اکبر ہوں گے۔ مدینہ پہچانے گا بھی نہیں علی کی بیٹیوں کو، یہ کیا ہو گیا؟ عزاداران محترم، بس مدینہ کی دھول آخری لمحوں تک امام حسین سے مس ہوتی جا رہی ہے۔ جانتی ہے حسین واپس نہیں آئے گا۔ میرے مولا، سواریاں، کارواں بڑھتا گیا، عشق کے کارواں میں اضافے ہوتے گئے، لوگ جڑتے ہوئے۔ کربلا پہنچا، پڑاؤ لگا، خیمے لگے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اب انسانیت کمال پہ پہنچے گی۔ امام نے ایسے لوگوں کو لے جا کر وہاں پر، دن گزر گئے، آخری ایام آئے، خیمے ہٹ گئے، روز عاشور آئی، ایک ایک کر کر زہرا کا گلشن اجڑتا رہا، پتیاں بکھرتی رہی۔ کہیں علی اکبر کے سینے پہ برچھی ہے،
کہیں قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہیں، کہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ وقت کے امام زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں نا ارشاد، امام زمانہ نے بھی تو مصائب پڑھے ہیں نا، زیارت نائیہ امام زمانہ کے مصائب ہیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس بچے پر جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا ہے۔ مولا اس لیے بچے کو لے کر آئے تھے کربلا، خالی اصغر کے بغیر کربلا نہیں ہے۔ سلام ہو، امام فرماتے ہیں سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک کربلا۔ بس عزیزاروں تو یہ سب ہوا، آخری وقت آیا، خیمہ اور بہن اور بھائی ہیں، وہ کرتا نکالا گیا، بس وہ بیوی کا بھائی ماں کی آخری نشانی ہے۔ صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، کیونکہ بیوی بھی جانتی ہیں اب یہ وقت آخر ہے۔ بس خیموں سے وداع ہوئے امام حسین، سواری چلنا شروع ہوئی۔ 28 رجب کو جو کارواں چلا تھا یہ اس کی انتہا کی منزل ہے۔ حسین اب آخری سفر کی طرف، جیسے ہی مولا کی سواری چلنا ہوئی، نہ جانے آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، وہ بیٹی کس طرح برداشت کر رہی ہے کہ بابا جا رہے ہیں۔ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ بچی لپٹ گئی، بچی لپٹ گئی۔ حالات دیکھے بچی نے تو بچی نے کیا کہا؟ کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑو۔ دیکھ رہی ہے نا بچی، بھائی علی اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا، نہیں آیا، نہ قاسم واپس آئے، چچا عباس پانی لینے گئے واپس، بچی کیا گئے؟ کہا بابا واپس مدینہ آئے۔ غربت سیدہ کی اولاد کی، مگر امام حسین نے کہا بیٹا اب وقت نہیں رہا، اب وقت نہیں۔ گلے سے لگایا، نہ جانے کیا کہا ہوگا۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ یہی کہا ہوگا بیٹا آپ سب سے پہلے ہم سے ملیں گی، لیکن مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ اسداران مولانا، بس امام کی سواری چلنا شروع ہوئی، بہن پیچھے پیچھے، کیسے جانے دے، ماں کی نشانی کو کیسے لٹ لے دے۔ خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ دل زینبیہ سے قتل گودیہ گاہ کا فاصلہ دیکھیے گا کہ چند قدم کے فاصلے پر تھی بہن۔ بس سواری چلنا شروع ہوئی، میرے مولا نے دیکھا آواز آ رہی، محلن محلن یا ابن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ اے جون زینب برادر آہستہ چلو۔ میرے مولا نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں۔ کہا مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام سننا تھا۔ میرے مولا نیچے اترے، کہتے ہیں کہ تحت الحنک ہٹایا امامے کا، گردن پہ بوسے دیے، نہیں پتا کہ ماں نے کیوں وصیت کی تھی، یہ تو وقت گزرا نا تھوڑی دیر، تو زمین پر جب میرا مولا آیا نا، شمر جب سینے پہ بیٹھا، کند خنجر جب چلنا شروع ہوا تو پتا چلا ماں نے وصیت کیوں کی تھی۔ بس عزاداران محترم، بس آپ نے مصائب سنے اور ہم نے پڑھ لیے، لیکن یہ بہن جانتی ہے کہ ہوا کیا۔
گھر اجڑ گیا. بی بی نے دیکھا کہ شمر کے ہاتھ میں سر ہے. کہا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول کر اس قربانی کو. روز عاشور گزر گئی 11 محرم کو. جب یہ لٹا ہوا کارواں، ایک شان وہ تھی نا جو مدینہ سے چلا تھا، ایک شان یہ ہے کہ جب کربلا میں سوار ہو رہا ہے، عماریاں نہیں، محمل نہیں، پردے نہیں، اکبر نہیں، عباس نہیں، نہ جانے ہاتھوں میں رسیاں کس طریقے سے سوار کیا. جب مقتل سے گزرا نا، بابا کے بدن کو جب امام سجاد نے دیکھا نا، روح نکلتی تھی. بی بی زینب نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. دشت کربلا مقتل کیا ہے جہاں لاشیں بکھرے ہوئے. کیسا بدن تھا جو میرے مولا دیکھ نہیں پا رہے تھے. عزادارم ہم لفظ میں بیان کر سکتے ہیں، ہم محسوس نہیں کر سکتے. جس کے کرتے کو لے کر چھین گئے ہو، جس کے سر پر تر نہ ہو، تن پہ سر نہ ہو، نیزوں کے نشان، برچیوں کے نشان، تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان، پتھر اور ظلم یہ کہ گھوڑوں کے ٹاپے. اس بدن کو کون پہچانے گا؟ وہ چھوٹی بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی ہے. اس نے جب 11 محرم کو اپنے بابا کو دیکھا نا، کیا کہا؟ بیٹیوں والو. اس نے یہی کہا پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ یہ کس کا بدن ہے؟ غربت ہے. زہرا کی اولاد کی رسیاں بندھی، چلنا شروع کیا، چلتا رہا چلتا رہا. بچی حسرت بھری نگاہ سے نیزے کو دیکھتی ہے کہ شاید بابا کوئی بات کرے. عزادار کئی مقام تھے جہاں بی بی زینب نے اپنے بھائی سے مخاطب ہوئی، کہا بھیا اپنی بچی سے بات کرو، یہ نہ اس کی جان نکل جائے. مگر عزاداران محترم یہ کارواں چلتا گیا، یہ کارواں رکا نہیں. بس میں بہت تیزی سے آخری مراحل میں کہ اس کارواں کو اس جگہ لے جاؤں. عزاداران محترم اس بچی سے کیا کہا تھا وہ؟ آپ سب سے پہلے ہمیں ملے. بس شام کا زندان. جب بچی پہنچی ہے بچی سے صبر نہیں ہوا. بابا بابا. جب بابا بابا کرنے لگی نا تو یزید لعین کے کانوں میں شور آیا. کہا کون؟ کہا بچی بابا بابا کر رہی ہے. ظاہر ہے جب بچے کچھ مانگے تو کچھ دے کر دل بہلایا جاتا ہے. اب دل بہلانے کے لیے تشت آیا، تشت سے کپڑا ہٹا. بابا کو بڑے دنوں بعد دیکھا. کسی بچی کو بابا ایسے نہ دکھائے. کیسی حالت ہے؟ زلفوں میں خاک ہے، چہرے پر زخموں کے نشان، لب پہ تازہ چھڑی کے نشان ہے. مقتل کہتا ہے بچی نے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا اور شروع ہو گئی. آپ بھی بچیوں والے ہیں نا، جب گھر جاتے ہیں تو بچی بولتی ہے بابا یہ ہوا، بابا وہ ہوا. بس حسین کی بیٹی نے جو بولنا شروع کیا نا، عزاداران محترم آج تک زندان شام گونج رہا ہے. بچی نے کہا بابا آپ کے جانے کے بعد بڑا ظلم ہوا، آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی. بابا بابا دامن جل گیا. بابا بابا پانی مانگتے تھے تماچے پڑتے تھے. بابا بابا کرتی رہی. کہا بابا یہ اگر گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی. بس عزاداران محترم یہ کہنا تھا. زندان میں خاموشی ہو گئی. بی بی زینب نے کہا کہ بچی سو گئی ہوگی. آ کے کیا دیکھا؟ ایک طرف سر ہے، ایک طرف بچی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج تک وہ بچی شام کے زندان میں یہی کہتی ہے اے میرے بابا کے ظاہرو، میرے بابا کو میرا سلام دے.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے